السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل بزم جگنو. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف نیو ویڈیوز اینڈ لسننگ ناولس. آج میں نیا ناول شروع کر رہی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا، اور اس کو تحریر کیا ہے اقبال بانو نے. دیار غم میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. افتخار عارف کی غزل نور جہاں اپنی پرسوز آواز میں نہایت ڈوب کر گا رہی تھی، اور غزل کا ایک ایک بول حماد احمد خان کے دل میں بہت اندر اترتا چلا جا رہا تھا. آج پہلی بار انہیں یہ غزل اس قدر اچھی لگی کہ کتنی ہی بار انہوں نے اسے ریوائنڈ کر کے سنا. کتنی عجیب سی بات تھی کہ آج سے پہلے انہیں کبھی اپنے شبوں کے ساتھی کا خیال نہ آیا تھا. دل نے زندگی کی شاہراہ پر کبھی ساتھی کی خواہش نہ کی تھی، اور آج تمام تمنائیں اور خواہش دل کے دلال میں ادھم مچائے ہوئے تھیں. آج انہیں پہلی بار ایک ساتھی کی خواہش ہوئی تھی. کتنی انہونی بات ہو گئی تھی، حماد احمد نے سوچا، اور دریچے کے پردے سمیٹ کر باہر دیکھنے لگے. شہرزاد کاٹیج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے لان میں لگے ہوئے سرو اور ناریل کے بڑے بڑے درخت کسی دیو کی مانند لگ رہے تھے. انہوں نے گھبرا کر دریچہ بند کر دیا. آج پہلی بار انہیں ملگجے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا. اصل میں خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس لیے وہ باہر کے اندھیرے سے خوف کھاتا ہے. رات پہر پہر گزر رہی تھی اور حماد احمد اب تک جاگ رہے تھے. نیند ان سے روٹ چکی تھی اور وہ نہایت بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہے تھے. جب تھک جاتے تو ایزی چیئر پر بیٹھ کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیتے، مگر ذہن میں تو خیالوں کا جال بنا جا چکا تھا، اور خیال چمگادڑ کی طرح ان کے دماغ سے چپکے ہوئے تھے. بے تحاشا سگریٹ پھونکنے سے خوابگاہ میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا، اور ٹیبل پر پڑا ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھر چکا تھا. او خدا! حماد احمد کی انگلی کی پور جلتے سگریٹ سے جلنے لگی تو انہوں نے جھنجھلا کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا. کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، انہوں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچا. پھر پیکٹ میں سے ایک نیا سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے لائٹر کا شعلہ دکھا دیا. مسلسل سگریٹ نوشی سے ان کا حلق کڑوا ہو چکا تھا اور آنکھوں میں گلابیاں تیرنے لگی تھی. وہ آج پہر سے ہی بہت مضطرب تھے، کسی پل بھی چین تو نہیں آ رہا تھا. ایک انہونی سی بات ہو گئی تھی. ان کی زندگی میں پہلی بار وہ لڑکی کچھ اس طرح اچانک نہایت آہستگی سے در آئی تھی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا تھا، اور اب لگ رہا تھا جیسے کہ وہ پور پور میں اتر چکی ہو. اور سب سے زیادہ حیرت تو یہ تھی کہ جو ان کا آئیڈیل تھا وہ لڑکی 100% اس پر پوری اترتی تھی. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیل کبھی نہیں ملتا، مگر ان کا آئیڈیل تو اسی دنیا، اس شہر کے گنجان علاقے الفیصل سوسائٹی کے ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھا. وہ چہرہ جو رات کی تنہائیوں میں ان کے خیالوں کے آسمان پر مثل چاند جگمگاتا تھا، آج اسے تصور کی آنکھ سے نہیں بلکہ انہوں نے حقیقت میں دیکھ لیا تھا. اور ان کی پرسکون زندگی کے سمندر میں ہلچل مچ گئی تھی، اور انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خیالوں کی لڑکی دنیا میں موجود تھی. تو اب تک کہاں تھی؟ حماد احمد خان سوچا کرتے تھے کہ جب بھی ان کا آئیڈیل ملا وہ اسے ایک دم دل میں نہیں بسائیں گے، پہلے پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ واقعی وہ اس حامل ہے، پھر اسے کسی خوبصورت لمحے آہستگی سے کہہ دیں گے مجھے تمہاری تلاش تھی. مگر پرکھنے کا تو موقع ہی نہ آیا تھا. پہلی نظر ہی میں وہ چہرہ انی کی طرح دل میں کھپ کر رہ گیا تھا. ساری سوچیں دریا برد ہو کر رہ گئی تھی. وہ زندگی کی کتاب کے اس باب پر متحیر تھے. انہوں نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ ایک دم یوں سرے راہ لٹ جائیں گے، دنیا جہان کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو اپنا لیں گے. ہمیشہ ہی وہ خود کو لیے دیے رکھتے تھے، اور آج جو کچھ بھی ہوا بس اچانک ہی ہو گیا تھا. اور وہ بس ایک لمحہ، وہ قاتل شفاق لمحہ جو بڑھتے وقت کے ساتھ آیا اور ظلم کر کے گزر گیا، مگر حماد احمد کو تہی داماں کر گیا. بعض مرتبہ گزرے وقت کے سیلاب میں کچھ لمحوں کی لہریں ایسی بھی ہوتی ہیں
جو اپنے ریلے میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں اور انسان کے پاس باقی کچھ بھی تو نہیں بچتا۔ انہوں نے بے قراری سے بالوں میں انگلیاں پھیری اور خوابگاہ سے نکل کر ٹیرس پر آ گئے کہ اندر گھٹن اور حبس بہت بڑھ گیا تھا۔ ریلنگ پر کونیاں ٹکا کر دوبارہ سڑک پر دیکھنے لگے، جہاں موٹریں پوری آب و تاب سے بھاگ رہی تھیں کہ آج چاند رات تھی اور شہر جاگ رہا تھا۔ تبھی ان کے ذہن کے پردے پر سپہر کا منظر اپنی پوری سحر انگیزی کے ساتھ ابھر آیا کہ اسی واقعہ نے تو ان کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسی واقعہ نے تو ان کی ہنستی مسکراتی پرسکون سی زندگی میں تلاطم پیدا کر دیا تھا، ورنہ وہ اس سے پہلے تک کتنے مطمئن اور پرسکون تھے۔ حماد احمد کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے ایک شوخ دھن پر سیٹی بجاتے تیزی سے زینے سے اتر رہے تھے کہ ایک دم ہی بڑے کمرے سے شہری نکل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ تیزی میں اس سے ٹکرا گئے۔ یا وحشت، خیر تو ہے؟ حماد احمد نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ شہرزاد نے چہرہ اونچا کر کے انہیں دیکھا۔ کوئی کام ہوگا یقیناً، انہوں نے وثوق سے کہا۔ بالکل درست فرمایا۔ ہائے، میرا قیاس درست نکلا؟ حماد احمد مصنوعی حیرت سے بولے۔ جی جناب، میرا ایک کام کر دیں، شہرزاد کہتی ہوئی بڑے کمرے میں چلی گئی تو حماد بھی اس کے پیچھے ہی اندر چلے گئے، جہاں قالین پر بڑی بھابھی فوزیہ، منجلی بھابھی فرحت اور چھوٹی بھابھی عائشہ بیٹھی اپنے کمروں میں مصروف تھیں۔ فوزیہ بھابھی کھوپرا باریک باریک کاٹ رہی تھی، عائشہ بھابھی بلاؤز سی رہی تھی، جبکہ فرحت بھابھی ہمیشہ کی طرح اپنے لمبے لمبے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آپ کو سوائے برش کرنے کو کوئی کام نہیں؟ کیا کروں، ابھی تو آپ کے دوپٹے پر کرن بھی نہیں لگی، شہزادی نے کاپی پر کچھ لکھتے لکھتے سر اٹھا کر کہا۔ رات کو لگا لوں گی، فرحت بھابھی نے نہایت بے پرواہی سے کہا۔ ہمیشہ کی طرح تم چاند رات کو ہی کرن لگاتی ہو دوپٹے پر، فوزیہ بھابھی ہنس دی۔ بس چاند رات کو جاگنے میں مزہ آتا ہے، اور پورے رمضان دن میں سوتی رہی۔ حماد احمد بھی ہنس دیے۔ اب دیکھو نا، روزہ رکھ کر مجھ سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا، فرحت نہایت اطمینان سے بولی، سوائے سونے کے؟ عائشہ بھابھی نے کہا تو سب ہنس دیے۔ لگتا ہے بھابھی آپ رمضان شریف میں نیند پوری کرنے کا ریکارڈ قائم کرتی ہیں۔ حماد احمد کو فرحت کو چھیڑنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فرحت کچھ کہتی، شہرزاد اس کے قریب اور ایک چٹ تھماتے ہوئے بولی، یہ لیں۔ کیا ہے یہ؟ حماد احمد نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھا۔ اسے پڑھیں آپ، وہ بولی۔ شمس الرحمان، مکان 1/1۔ حماد احمد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کاغذ پر لکھا ایڈریس پڑھا۔ مگر یہ کون ذات شریف ہے؟ میری دوست شمس الرحمان؟ حماد احمد اس کی بات کاٹ کر حیرانگی اور شرارت سے پوچھنے لگے۔ نہیں بھائی، ان کی بیٹی ہے ساحرہ، شہری نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا پھر؟ بس آپ یہ پیکٹ اسے دے آئیں۔ شہری نے ایک بڑا سا پیکٹ ان کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی عیدی ہے۔ اتنی بڑی؟ بھائی سوٹ، چوڑیاں، مہندی وغیرہ ہے۔ سہیلی ہے اس کی، بہت پیار کرتی ہے اس سے، بالکل ویسا ہی جوڑا اس کے لیے بھی بنایا ہے جیسا اپنے لیے، فوزیہ بھابھی نے بتایا۔ بیچاری غریب ہے، ان کے لہجے میں ترہم گھلا ہوا تھا۔ شہرزاد نے کڑی نظروں سے باورچ کو دیکھا اور بولی، بھائی آپ یہ اسے پہنچا دیں۔ حماد احمد نے بھی مزید کچھ استفسار نہ کیا اور بولے، افطار پر میرا انتظار نہ کرنا، میں عادل کی طرف جاؤں گا، شاید واپسی پر کچھ دیر ہو جائے۔ بھائی آپ میرے ساتھ چاند نہ دیکھیں گے؟ اوہ یہ تو یاد ہی نہیں رہا، کوشش کروں گا جلدی آنے کی، حماد احمد نے شہری کے سر پر چپل لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا اور بڑے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ حماد احمد کو الفیصل سوسائٹی کے علاقے میں ساحرہ رحمان کا گھر بڑی مشکل سے مل سکا تھا۔ کتنے ہی لوگوں سے انہوں نے پوچھا تھا، تب جا کر گھر ملا تھا، ایک چھوٹا سا مکان جس کے لکڑی کے دروازے کے ساتھ ہی تختی لگی تھی جس پر وہی نام ایڈریس تھا جو شہری نے دیا تھا، اور دروازے پر بدی سے لکھائی میں لکھا تھا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ حماد احمد نے وہ تحریر پڑھی تو ان کے لبوں پر تبسم مچل گیا۔ دروازے کے دائیں جانب ایک ٹین کے ڈبے کو رنگ کر کے لگایا ہوا تھا جس پر لیٹر باکس لکھا ہوا تھا۔ حماد احمد نے آگے بڑھ کر دستک دی تو چند لمحے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، کون صاحب؟ اور ساتھ ہی قدموں کی آواز دروازے تک آ کر رک گئی۔ یہ شمس الرحمان صاحب کا گھر ہے نا؟
حماد احمد کو کچھ اور نہ سوجا تو انہوں نے بیزار لہجے میں ایک دم ہی پوچھا، جی؟ دوسری طرف سے ہی آواز آئی اور مختصر سا جواب تھا، مس شمس الرحمان کو بلا دیجیے۔ آپ کون ہیں؟ دروازے کے پیچھے سے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں حماد احمد ہوں، شہزاد نے مجھے بھیجا ہے۔ السلام علیکم حماد صاحب، میں ہی ساحرہ ہوں، کوئی کام ہے؟ بلبل کی چہکار اس کی آواز میں نمایاں تھی، جیسے ان کی آمد ساحرہ کے لیے نیک شگون ہو۔ نہایت نرم و شیریں لہجہ تھا، کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز تھی۔ شہرزاد نے آپ کے لیے یہ پیکٹ بھیجا ہے، پلیز لیجئے، انہوں نے مدعا بیان کیا۔ تب اس نے دروازہ کھول دیا، مگر اتنا کہ اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ نہایت معصومیت سے پوچھنے لگی۔ لیٹر بھی تو آپ کے نام دیا ہے۔ سوری، ساحرہ نے اپنی سیاہ آنکھوں میں شرمندگی سمیٹ کر کہا، مگر ہماتوں مسلسل اسے دیکھے جا رہے تھے۔ سنہری رنگت، سیاہ بھنورا جیسی آنکھیں، ان پر اٹھتی گرتی سیاہ پلکوں کی جالریں جو اوپر کی طرف مڑی ہوئی تھی، کمان ابرو، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، موٹی سی چوٹی سامنے سینے پر پڑی تھی، سادہ سے پرنٹڈ سوٹ میں، سر پہ اودے رنگ کا دوپٹہ کرینے سے سجائے، تہ در تہ حماد احمد کے دل میں اتر چلی گئی، اور پھر انہیں ساحرہ کی نرم سی آواز نے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، معاف کیجیے گا حماد صاحب، امی گھر پہ نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ضرور گھر میں بلا لیتی۔ آپ آئے، آپ کا بے حد شکریہ۔ ساحرہ کی آواز پر ان کی مدہوشی ٹوٹ گئی، وہ بھی تو ان کے اس طرح دیکھنے پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ پھر دروازہ ایک دم ہی بند ہو گیا، اور حماد احمد کو لگا جیسے کہ ان کے دل میں پہنچ کر اس نے ان کے دل کا دروازہ اور کھڑکی بند کر دی ہو۔ پھر حماد احمد کو پتہ نہ چلا کہ وہ کس طرح موٹر تک آئے، کیسے ڈرائیو کر کے عادل کے ہاں جانے کے بجائے گھر پہنچ گئے۔ ان پر تو عجیب مدہوشی کا عالم طاری تھا، سمجھ نہ آنے والا سرور رگو پے میں سرایت کر گیا تھا، بے نام سی چبھن انہیں اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر شہری ایک دم ہی باہر آ گئی۔ آپ آ گئے بھائی؟ ساحرہ کا گھر مل گیا تھا بھائی؟ ہاں، وہ تھی گھر میں، اسی کو سب کچھ دے کر آیا ہوں، حماد احمد نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تب سے اب تک اپنے کمرے میں بند محبت کے اس باب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روزہ افطار بھی انہوں نے اپنے کمرے میں ہی کر لیا تھا۔ آج آخری روزہ تھا اور چاند دیکھنا تھا۔ وہ ہمیشہ بہن اور بھائیوں کے ساتھ چاند انتہائی شوق سے دیکھتے تھے، لیکن آج انہوں نے اپنے ذہن و دل کے افق پر چمکتے چاند کو حقیقت میں دیکھ لیا تھا، تو اب تک مدہوشی طاری تھی۔ شہری انہیں بلانے بھی آئی تھی کہ سب چھت پر چاند کو دیکھنے گئے ہیں، وہ بھی چلیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ ناراض ہو گئی تھی۔ مگر آج انہیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ تھی، اور تکیے کو بازوؤں میں بھینچ کر انہوں نے اس ایک نقطے پر کتنا ہی سوچ ڈالا تھا، آخر یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا یہ سب؟ پھر وہ ایک دم ہی میرے حواسوں پر کس طرح چھا گئی، صرف ایک نظر تو دیکھا تھا، ان کی نظروں کی سمت دیکھا تھا، بس وہی رہ گئیں آنکھیں میری۔ واقعی لگتا تھا آنکھیں ان کی وہی رہ گئی ہیں، یا ساحرہ ان کی پتلیوں میں ثبت ہو گئی۔ کیا زندگی کے ہی ایک لمحے میں کوئی ایسا شخص بھی آتا ہے جو سب سکون و قرار لوٹ لیتا ہے، اور ہم بڑی جلدی بنا کچھ سوچے سمجھے اسے سب کچھ سونپ دیتے ہیں؟ حماد احمد ساحرہ شمس کے خیالوں میں غرق ہو گئے، انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہپناٹائز ہو گئے ہوں۔ سوچوں کے ناگ تھے جو پھن اٹھائے لمحہ لمحہ حماد احمد کو ڈس رہے تھے۔ وہ جس قدر بھی ساحرہ کے خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے، اتنا ہی اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، گرتی اٹھتی پلکیں، سیاہ بھنورا سی آنکھیں، کچھ کہتی راز اگلتی آنکھیں، بے معنی تو نہ تھیں، زبان خاموش ہو تو آنکھیں بولتی ہیں، مگر سمجھنے والا چاہیے۔ ساحرہ کی آنکھوں نے جو کچھ کہا تھا حماد احمد سمجھ تو گئے تھے، اور اس قدر اچھی طرح ان چند سیکنڈ میں سمجھا تھا سب کچھ کہ اب تک بے قرار تھے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ساحرہ غائبانہ طور پر انہیں پہلے سے ہی جانتی ہے، اچھی طرح متعارف ہے، مگر کیسے؟ ان کے دل کے سمندر میں اس سوال کی لہر اٹھی۔ میاں تم بھی نیرے گاؤدی ہو، شہری ہی نے بتایا ہوگا انہیں،
عموماً اپنے خوبصورت اور کنوارے بھائیوں کا غائبانہ تعارف اپنی سہیلیوں سے ضرور کروا دیتی ہیں۔ حماد احمد کے قریب ہی سرگوشی ابھری، یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ اوہ! ان کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے جب ہی اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی عجیب سی چمک لہرائی تھی، اور اسی چمک نے دل میں انوکھا لطیف سا گدگدا دینے والا جذبہ جگایا ہے۔ اور تم بہت بڑی ساحرہ ہو، تمہارا نام غلط نہیں رکھا گیا۔ حماد احمد کے لب مسکائے۔ تم نے مجھے دیوانہ گرویدہ کیے بالکل ہی اچانک اپنے طلسم میں اس طرح جکڑا ہے کہ میں نہ چاہنے کے باوجود تمہارے طلسم میں جکڑا گیا ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ ان کا دل ہلکورے لینے لگا۔ نہیں، حماد احمد تڑپ کر رہ گئے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو محبت کو خلل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کی نفی کرتے ہوئے خود سے کہا، تم پاگل ہو حماد احمد، اس احساس نے تمہیں پہلی بار اپنے حصار میں لیا ہے، اس لیے تم انکاری ہو۔ ان کا اندر پھر باتیں بنانے لگا، یہ بے چینی، یہ بے قراری اور دل میں عجیب سی چبھن، کسک، جلن، نیند کا نہ آنا، بیزار سی کیفیت، تنہائی سے دلچسپی ہی تو محبت کی نشانیاں ہیں۔ تمہیں ایک حسین لڑکی بھا گئی ہے، وہ جو کمل کے پھول کی طرح پاکیزہ ہے، یوں لگتا ہے سیپ میں بند موتی ہو، جیسے آج سے پہلے کسی مرد نے نہ دیکھا ہو۔ کوئی شعلہ صفت نظر ان کے سبھی چہرے سے نہیں ٹکرائی۔ اور حماد احمد پہلے جوہر شناس تھے جنہوں نے الفیصل سوسائٹی کے اس گنجان محلے کے چھوٹے سے گھر میں لال دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے ساحرہ کو نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی آج سے قبل شاعری سے اس کا ذکر سنا تھا۔ پھر ساحرہ کی آنکھوں کی وہ چمک جیسے کہ قندیلیں جل اٹھی ہوں، وہ آشنائی کی جھلک کیوں تھی؟ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو، اور اب یہی کیفیت میری ہے، جیسے میں جنم جنم سے ساحرہ شمس کو جانتا ہوں۔ یا خدا، ایسا کیوں ہے؟ حماد احمد مزید بے چین ہو گئے۔ حماد، جب کوئی دل میں ایک دم ہی گھر کرے تو وہ آپ ہی آپ شناسائی کی منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اب تم بھی جلد ہی شناسائی کی چوٹی سر کر لو گے، مگر کیوں، کیسے؟ انہوں نے خود سے پوچھا۔ آج تو وہ ہر سوال خود ہی کر رہے تھے اور اپنے آپ جواب بھی دے دیتے۔ اپنے سوال کا بڑا معقول جواب ان کے دل کے پاس تھا، اور یہ سب اس لیے ہے، تمہیں ساحرہ سے محبت ہو گئی ہے، اور محبت کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی۔ محبت؟ حماد احمد کے لب آپ ہی آپ کھل اٹھے۔ محبت کا اولین احساس کتنا حسین تھا، کسی کا تصور، پھر اسے چھونے کی خواہش، پانے کی آرزو۔ یہ پڑھا لکھا نوجوان جو کل تک انتہائی سنجیدہ تھا، شہابی شکل و صورت والا حماد احمد آج وحشت زدہ بے ہنگم نوجوان بن گیا تھا، جس کی حرکات و سکنات اور چال میں بے ڈنگا پن آ گیا تھا۔ بے قرار کر دینے والے اس احساس نے ان کا سکون برباد کر دیا تھا۔ تب وہ جو سپہر سے اس حقیقت کو جھٹلا رہے تھے کہ وہ ساحرہ شمس کو نہیں چاہتے، تب انہوں نے ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے ٹکائے خود سے بڑے کھلے دل سے یہ اعتراف کر لیا کہ وہ ساحرہ کو واقعی پسند کرنے لگے ہیں، بالکل ہی اچانک، ایک دم ہی، پسند نہیں بلکہ دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہنے لگے ہیں۔ اتنا کھلا اعتراف کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے۔ تمام بے چینیاں اور بے قراریاں آن واحد میں مٹ گئیں، اور دل کی دیواروں سے سکون لپٹ گیا۔ اب انہیں سب کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، ذہن پر چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ مگر کیا تمہارے میاں جی اسے بہو بنانے پر راضی ہو جائیں گے؟ اچانک یہ سوال بجلی کے کوندے کی مانند ان کے ذہن میں ابھرا تو چند لمحے پہلے والی خوشی بھگ سے اڑ گئی۔ دل مارے خوف کے انجانے اندیشوں سے پسلیوں کے درمیان زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں ایک دم ہی میاں جی سے خوف آنے لگا۔ میاں جی بہت سخت گیر آدمی تھے، اور حماد احمد کو یقین تھا کہ وہ کسی صورت بھی ان کے من کی یہ مراد پوری نہ ہونے دیں گے۔ وہ تو شروع سے ہی اپنے ہم پلہ لوگوں کو ترجیح دینے والے تھے، اور ساحرہ کی حیثیت تو اس کے چھوٹے سے گھر سے عیاں تھی۔ حماد، تم اپنے قدم روک لو، آگے مت بڑھو، ابھی تو تم اس احساس سے واقف ہی ہوئے تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہو، آگے مت بڑھنا۔ ان کا دل جو تھوڑی دیر پہلے ان کی پریشانیوں پر
چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ انہیں ساحرہ سے محبت ہو گئی ہے۔ جب یہ بات ان کی نس نس میں اتر گئی تو اب ناسیہ بن گیا تھا، ناممکن ہے اب پلٹنا۔ انہوں نے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے خود سے کہا، تم آگے بڑھے تو تمہیں علم ہے کہ میاں جی تمہارا بھی وہی حشر کریں گے جو فواد احمد کا کیا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مرضی چلائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم جس محبت کا بیج دل کی کیاری میں بو چکے ہو اسے نکال دو، اس سے پہلے کہ وہ پھوٹ نکلے اور تم اپنے خون سے اس کی آبیاری کرنے لگو۔ اس بیج کو ہی نکال دو۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنی مدت بعد تو ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے جو بالکل میرا آئیڈیل ہے، اب میں میاں جی کے ڈر سے اس سے دستبردار ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حماد احمد نے مٹھیوں اور جبڑوں کو ایک ساتھ بینچ لیا۔ اگر تم پلٹو گے نہیں تو فواد احمد خان کی محبت جیسا حشر ہوگا تمہاری محبت کا بھی، خدا نہ کرے۔ حماد احمد تڑپ کر بڑبڑائے۔ انہیں اچھی طرح وہ دن یاد تھا، زیادہ پرانی بات نہ تھی، 5 سال پہلے کا ہی واقعہ تھا، جب فواد احمد خان نے BA کا امتحان دیا ہی تھا کہ میاں جو اور اماں کو ایک دم ہی اپنے بڑے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ستانے لگا۔ میاں جی کے دل میں پوتا کھلانے کی خواہش ہلکورے لینے لگی تو انہوں نے اپنے دوست اعظم خان کی بیٹی فوزیہ خان کو فواد احمد کے لیے پسند کر لیا، اور گھر میں تو سب کو اس روز پتہ چلا جب اماں آمنہ پھپھو، تائی حلیمہ اور محلے کی چند خواتین کے ہمراہ منگنی کے شگون پورا کرنے کے لیے 5 ٹوکرے مٹھائی، ڈھیروں پھول اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر اعظم خان کے ہاں گئی۔ شاعری بھی ان دنوں چھوٹی ہی تھی، اس سے بھی کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا، وہ بھی حماد احمد کے علاوہ کسی بائی سے زیادہ فری ہی نہ تھی۔ حماد احمد ان دنوں انجینئرنگ کالج میں 2nd ایئر کے طالب علم تھے، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے انہیں کوئی دلچسپی بھی نہ رہی تھی۔ البتہ جب اماں فوزیہ خان کو انگوٹھی پہنا کر واپس آئیں تو نہال ہو کر بیٹے کی بلائیں لینے لگیں۔ فواد احمد کو جب صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے کھٹ سے انکار کر دیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا، کتنا ظلم ہے یہ۔ اماں مگر میں بتا دوں کہ میں فوزیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بس کہہ جو دیا، میاں جی کو بتا دیجیے گا۔ تو یہ اب کہہ رہا ہے؟ پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ فواد احمد تنتناتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پھر اماں کے ذریعے یہ بات میاں جی تک جا پہنچی۔ اس ناہنجار کی یہ ہمت کہ ہمارے فیصلے سے انکار کرے۔ میاں جی گرجے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی گرج سے شہرزاد کاٹیج کی دیواریں ہل گئی ہوں۔ بخت جہاں نے کبھی شوہر کو اتنے جلال میں نہ دیکھا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے بلاؤ، میں اس سے انکار کی وجہ پوچھوں۔ آپ اسے محبت سے سمجھائیے گا، مگر اس طرح نہیں، جوان لڑکا ہے، بخت جہاں نے کہنا چاہا، مگر وہ بات کاٹ کر بولے، جوانی ہم پر بھی آئی تھی بخت جہاں، مگر اس طرح پھٹی نہیں پڑی تھی۔ ماں باپ نے جو کر دیا سر جھکایا، جب ہم نے اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کی تو ہماری اولاد میں یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بخت جہاں نے نوری کو بھیجا کہ وہ فواد احمد کو بلا لائے۔ جب تک فواد نہ آ گئے میاں جی کمرے میں ٹہلتے رہے اور بخت جہان ایک کونے میں کھڑی کانپتی رہی۔ فواد احمد کمرے میں آئے تو میاں جی نے چھوٹتے ہی کہا، اوئے فواد، تجھے پتہ نہیں کہ میں کسی سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے جس سے انحراف کی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ میاں جی۔ فواد احمد ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے۔ اب انہیں علم ہوا تھا کہ میاں جی کے سامنے ان کے فیصلے سے انحراف کس قدر مشکل ہے۔ وہ تو اماں ہی تھیں جن سے انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ میں فوزیہ سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے۔ اور بیچاری اماں حیران و ششدر بیٹے کی صورت تکے گئی تھی، پھر کچھ بھی نہ بولی، اور جو کچھ فواد احمد نے کہا تھا وہ میاں جی سے کہہ دیا، مگر یہ سب کچھ کہہ کر وہ دکھ کی بہت اونچی سلیب پر لٹک گئی تھی۔ انہوں نے سنا میاں جی گرج کر پوچھ رہے تھے، بتا انکار کی وجہ۔ مجھے فوزیہ پسند نہیں۔ کیا تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ وہ جلدی سوال کر رہے تھے اور فواد احمد کو تو سوچنے کا موقع ہی نہ دے رہے تھے۔ تب ہی وہ ہکلا کر بولے، میاں جی یہی بات ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، کون ہے وہ؟ میری کلاس فیلو۔ اوئے
میں تجھے کالج پڑھنے بھیجتا تھا، نہ عشق کرنے، تو نے یہ دھندا کیوں کیا؟ میاں جی دل پر کسی کو اختیار نہیں میاں جی، وہ فوراً دل ملاتے ہوئے حوصلے مجتمع کر کے بولے۔ تو اب تو مجھے پڑھائے گا؟ میاں جی نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ گڑبڑا گئے۔ وہ کون لوگ ہیں وہ؟ میاں جی نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ میاں جی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، متوسط گھرانے سے۔ بس میں کچھ سننا نہیں چاہتا، میاں جی نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔